السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ کو کوئی پیمانہ معلوم ہے جس سے پتہ چلے کہ نیکی کیا اور گناہ کیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ایک بہت ہی آسان طریقہ بتا دیا یہ جانچنے کا کہ نیکی کون سی چیز ہے اور گناہ کون سے کام ہے۔ فرمایا نیکی وہ ہے جس سے تیرا دل مطمئن ہو جائے، اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکتا رہے، سینے میں ادھر ادھر ہو، چاہے لوگ اس کے بارے میں فتویٰ بھی دے دیں۔ یعنی لوگوں نے فتویٰ دے بھی دیا کہ یہ اچھا کام ہے، لیکن کہیں دل میں کھٹک رہتی ہے۔ ایک اور بھی کرائٹیریا بتایا کہ گناہ وہ ہے جو تیرے جی میں کھٹکے اور تجھے یہ بات بری لگے کہ اس کے کرنے کا لوگوں کو پتہ چل جائے گا۔ اس کے بعد ہم اپنے کاموں کو دیکھ سکتے ہیں کہ کون سے کام ہیں جو برائی کے ہیں، اور جب ہم اپنے آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کہیں دل میں ایک کھٹک جاری رہتی ہے، ایک کچھ ہوتا رہتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہوا۔ جیسے ایک تاجر کا واقعہ آتا ہے کتابوں میں کہ ایک مرتبہ کسی نے اس کو کچھ پیسے دیے کہ فلاں فلاں کتابیں خرید کے لا دیں۔ وہ کتابیں ان کے سٹاک میں موجود نہیں تھیں، لہٰذا وہ بازار سے خرید کر لے آئے، اور چونکہ وہ تاجر تھے اس لیے ان کو کمیشن پہ مل گئی، کم قیمت پہ ملی۔ اب ان کو الجھن کیا تھی کہ جو کمیشن ملا ہے اس کو خود رکھ کے پوری قیمت اس آدمی سے لے لوں، یا کمیشن بھی اس شخص کو دے دیا جائے، یعنی کم قیمت پہ اب اس سے کم قیمت لوں یا پوری قیمت لوں۔ اور غور کرنے سے ان کو یہ بھی بات سمجھ آ رہی تھی اگر وہ خود خریدتا بازار سے جا کے تو اس کو تو کمیشن پہ نہیں ملتی، لیکن پھر یہ بھی ہو رہا تھا کہ اس نے مجھے وکیل بنایا، لہٰذا چاہیے کہ میں جس قیمت پہ خود خرید کے لایا ہوں اسی پہ اس کو دوں۔ اب جب یہ بات دل میں کھٹکنے لگی تو چونکہ آخرت کی فکر تھی لہٰذا انہوں نے اسی قیمت پہ ان کو کتابیں دی جس پہ خرید کے لائے تھے۔ کہنے کو یہ ایک چھوٹی سی بات لگتی ہے، لیکن آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ جو چیز انسان کے دل میں کھٹکتی جائے نا ضرور کوئی گڑبڑ ہوتی ہے۔ اسی طرح جو چیز آپ کو لگے کہ لوگوں کو نہ پتہ چل جائے وہ بھی کوئی خرابی بات ہوتی ہے، کیونکہ نیکیاں ٹھیک ہے ہم جتنا مرضی چاہیں کہ ہم ان کو چھپائیں، لیکن ہمیں یہ نہیں ہوتا کہ اگر کھل گئی تو کیا ہوگا، یہ ڈر نہیں ہوتا بلکہ خوشی ہی ہوتی ہے۔ ایک پیغمبر کی طرف وحی بھیجی گئی کہ اپنی قوم سے کہہ دو کہ تم کو کیا ہو گیا ہے کہ گناہوں کو مخلوق سے چھپاتے ہو اور میرے سامنے کرتے ہو۔ اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ میں تم کو نہیں دیکھتا تو یہ شرک ہے، اور اگر مجھے دیکھنے والا سمجھتے ہو تو کیا بات ہے، میرے دیکھنے کو مخلوق کے دیکھنے سے بھی کم سمجھتے ہو۔ یعنی مخلوق سے بچتے ہو، ڈرتے ہو کہ ان کو پتہ نہ چل جائے، اور یہ مانتے ہو کہ اللہ کو تو پتہ ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے، مگر اللہ کا اتنا بھی خیال نہیں جتنا مخلوق کا ہے۔ یہ کس قدر ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے۔ ایک بزرگ نے فرمایا کہ جس قدر اللہ کی تجھ پر قدرت اور غلبہ ہے تو اسی قدر اس سے ڈر، اور جس قدر وہ تجھ سے قریب ہے اسی قدر اس سے شرم کر۔ اس کے بعد ہمیں کتنا زیادہ اللہ کا ڈر ہونا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم کسی سے بھی ڈریں، اور کتنا زیادہ اس کی شرم ہونی چاہیے کوئی کام کرتے وقت بجائے اس کے کہ ہم لوگوں سے شرمائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا ڈر اور اپنے سے شرم اور تقوی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اسپیکر استاذہ نجیحہ ہاشمی ہے۔ ان کی مزید آڈیو سننے کے لیے لاگ ان کریں الرحمہ.org پر ARRAHMA.org۔ اللہ 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 ما لا